بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹو یو۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کھیڑا چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ وہ اب باتوں اشاروں کنایوں میں بہت سی باتیں کرنے لگ گئے ہیں۔ آج بھی انہوں نے جو سندھ سے تعلق رکھنے والے امیدواران تھے، ٹکٹ لینے کے جو امیدوار تھے، ان سے خطاب کیا اور پھر وہی انہوں نے باتیں کہیں کہ وہ بھولتے نہیں ہیں۔ دیکھیں نا، آج پھر انہوں نے وہ کہا تھا میرے تو وہم و خیال میں بھی نہیں تھا کہ مجھے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر فارغ کر دیا جائے گا۔ ایک شخص صبح کو وزیر اعظم ہوتا ہے، شام کو ہائی جیکر بن جاتا ہے۔ یہ میاں صاحب جو ہے نا، یہ اسٹیبلشمنٹ کو کلیئر کٹ میسیجز دے رہے ہیں کہ بھائی جان اب یہ قابل قبول جو ہے وہ نہیں ہوگا، وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ بیانیہ ان کا جو بھی ہو، لیکن میاں صاحب چاہتے ضرور ہیں کہ جنرل رحیل بھی، اب ویسے وہ تو نہیں آ سکتے، لیکن چلو جنرل باجوہ یا جنرل فیض حمید ایک کٹہرے میں آئیں۔ فیض حمید تو آ گئے، انہوں نے کوئی سنا کہ جواب وغیرہ بھی سپریم کورٹ میں وہ جمع کروایا ہے، لیکن جنرل ریٹائرڈ باجوہ کو تو سپریم کورٹ نے کلین چٹ دے دی۔ میاں صاحب اب یہ چاہتے ہیں کہ جو ان کی حکومت آئے وہ حکومت ایسی ہو کہ جس میں ان کے ساتھ وہ نہ ہو جو پہلے ہوتا رہا ہے، اور ان کو مدت جو ہے وہ پوری کرنے دی جائے۔ یہ میاں صاحب کا ایک ان باتوں کے دوران ایک پیغام ہے۔ اب وہ سہیل وڑیچ صاحب نے آج ایک ٹویٹ بھی کیا اور وہ کچھ کالم شالم بھی لکھ رہے ہیں، وہ بھی کوئی نئی سے نئی وہ درفتنی لاتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ہر انسان کے پاس معلومات ہوتی ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے ان کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر 40 سے 45% ٹرن آؤٹ رہتا ہے انتخابات میں، جو کہ 8 فروری کو انشاءاللہ تعالی ہوں گے، تو انہوں نے کہا کہ پھر جو ہے نواز شریف کے جیتنے کے زیادہ امکانات ہیں، اور اگر یہ ٹرن آؤٹ 60-70% چلا گیا تو پھر میاں صاحب کے لیے مشکل ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا 60-70% ٹرن آؤٹ کا کہ پی ٹی آئی کا نوجوان نکلا ہے اور اس نے ووٹ ڈالا ہے، اور شہری حلقوں سے نواز شریف کو مشکل پیش آ سکتی ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی کے امیدواران میدان میں آئیں گے، انتخابی مہم چلا سکیں گے، کاغذات نامزدگی وہ جمع کروا سکیں گے، بلہ ان کو مل سکے گا؟ کیونکہ ابھی تک بلہ ملا نہیں ہے۔ آج بھی الیکشن کمیشن کے اندر سماعت تھی، تو اس کے اوپر انہوں نے فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا۔ تو وہ آج بھی انہوں نے دھمکیاں شمکیاں لگائی ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں، وہ جو نام نہاد چیئرمین ہے بیرسٹر گوہر، انہوں نے دھمکیاں لگائی ہیں کہ نہ ملا تو ہم عدالت جائیں گے، پھر سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور ہمیں وہاں سے بلہ مل جائے گا، لیکن ابھی تک بلہ ملا نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک طرح کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ جب اس طرح کے اقدامات اٹھاتے ہیں تو یہ ایک میسج ہوتا ہے۔ آپ دوسری طرف آ جائیں، کیونکہ خبروں سے خبریں نکلتی ہیں۔ واقفان حال کہتے ہیں کہ جو آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا دورہ امریکہ ہے، یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے، اور جب واپسی ہوگی اس دورے سے ان کی 1-2 دنوں میں، تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ کو پاکستانی سیاست میں اور بھی تبدیلیاں نظر آئیں گی۔ اب وہ تبدیلیاں کیا ہیں؟ ایک تو وہ کہہ رہے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا بھی اور ہمارے اپنے جو دوست ہیں، ان کا بھی موقف ہے کہ جنرل عاصم منیر پاکستان کا جو جیو اسٹریٹجک ایک فیبرک ہے اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ امریکہ اور IMF پر انحصار کرنے کی بجائے آئندہ آنے والے دنوں میں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ جو اپنی ایکسپورٹ ہے، تجارت ہے، اس کو بڑھائے، بجائے اس کے کہ ان کے ہر روز ان سے ڈالر شادر ہم مانگتے رہیں۔ دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ جو فارن انویسٹمنٹ ہے وہ آئے،
اور اس کے لیے وہ خلیجی ممالک بشمول جو ہے وہ سعودی عرب اور دیگر ممالک کے ساتھ بہت زیادہ وہ اس کو فوکس کر رہے ہیں کہ پیسہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کی صورت میں آئے، تاکہ یہ جو پاکستان کا اکانومی کے حوالے سے انحصار دیگر ملکوں کے اوپر ہے وہ انحصار جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اچھا، اب اس معاملے کے اوپر ایک اور بات بھی ہے کہ جو چین ہے اس کو بھی جنرل عاصم منیر ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ سی پیک ہو، دیگر پروجیکٹس ہوں یا چین کے ساتھ ہماری جو شراکت داری ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات اپنی نوعیت کے، لیکن چین اس خطے کا اہم ملک اور اس کو فوج کی جانب سے جو شورٹی دی گئی ہے کہ بھائی جو آپ پروجیکٹس کرنا چاہتے ہیں وہ آپ سکون سے آرام سے کریں، کوئی بھی نگران حکومت تو کر ہی نہیں سکتی، کیونکہ نگران حکومت کے پیچھے بھی ہماری افواج پاکستان ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ چینیوں کو یہ میسج دیا فوج نے، کیونکہ ان کی حکومتوں کے ساتھ مسائل رہے، چاہے وہ تحریک انصاف کی حکومت تھی یا پی ڈی ایم کی حکومت تھی، یہ ان کے چین کے مسائل رہے ہیں ان حکومتوں کے ساتھ۔ اچھا، فوج کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہے۔ ان کے ایک سرمایہ کار سے، ایک چینی کمپنی کے سرمایہ کار سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اعتماد اور اعتبار افواج پاکستان کے اوپر ہے، اور اس چیز سے ہم قطعی طور پر ناراض نہیں ہیں کہ جو پاکستان کا ایک نقطہ نظر ہے امریکہ کے حوالے سے وہ رہے، ہمارے بھی امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں بے شک جیسے بھی ہیں، لیکن اس مرتبہ ہمیں یہ شورٹی دی گئی، یقین دلایا گیا کہ پاک فوج کی جو قیادت ہے وہ براہ راست چین کے جو منصوبے ہیں ان کو پروان چڑھانے کی طرف خصوصی جو ہے وہ توجہ دے رہی ہے۔ یہ آپ بات نوٹ کریں، اور اس بات کو آپ پھینکیے گا نہیں، کیونکہ آنے والے دنوں میں اس وقت بلوچستان ہو، خیبر پختونخوا ہو، گلگت بلتستان ہو، پنجاب ہو، ایک چیز تو آپ نوٹ کر لیں، جتنے بھی چینی انویسٹرز ہیں، کمپنیز ہیں یا ان کی لیبر ہے، سب کو سیکیورٹی آپ کی فوج دے رہی ہے، کمانڈوز دے رہے ہیں۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ چین نے جو پاکستان کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہوئی ہے وہ کمٹمنٹ جو ہے وہ پوری ہو، اور اس میں کسی قسم کا کوئی خلل نہ آئے، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ جب خلل نہ آئے تو پھر پاکستان کے لیے بہتری ہو، پاکستان کے لیے اس کا فائدہ ہو، اور یہی چیز ہے جو کہ جنرل عاصم منیر چاہتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے جو جنرل عاصم منیر ہے، جس طرح میں نے کہا کہ وطن واپسی کے اوپر بڑے بنیادی نوعیت کے ڈیسیجن کرنے والے ہیں، اور اس کا فائدہ پاکستان کو ہوگا، پاکستان کی اکانومی کو ہوگا، اور آپ دیکھیں گے کہ انتخابات سے پہلے اور بھی بہت سی اچھی خوشخبریاں ہمیں جو ہیں وہ مل سکتی ہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔